اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد مومنین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج ایک نئے میسج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ مومنین، ایک خارجی نے باغ فتق کے متعلق ہمارے علماء سے کچھ سوالات کیے ہیں۔ آج ہم آپ کو وہ سوالات بھی دکھائیں گے جو اس ملعون نے کیے ہیں، اور اس کے جوابات جو علماء نے دیے ہیں وہ بھی دکھائیں گے۔ تو مومنین، سب سے پہلے آئیے ان سوالات جو ان خارجی نے کیے ہیں ان سوالات کو ملاحظہ فرمائیں۔ مسئلہ فدق کے متعلق کوئی رافضی قرآن سے، کتب اہل سنت سے اس کے جواب دے دے صحیح سند کے ساتھ، تو ہم اس کا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار۔ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی حیات میں باغ فدق کو سیدہ کائنات کو دے دیا تھا، مالک بنا دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ یہ پہلا سوال ہے کہ اگر فدق سیدہ کائنات کو بطور وراثت نہیں ملا تو حق تو ازواج مطہرات کا بھی تھا نا۔ صرف سیدہ کائنات نے مطالبہ نہیں کیا، ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا ہے۔ جس طرح بخاری شریف کی حدیث ہے 4034 بخاری کی حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا، ان کا بھی حق تھا فدق کے اندر۔ اگر وراثت بنتا تو صرف بیٹی کی بننا تھا یا کہ ازواج کو بھی اس سے حصہ ملنا تھا؟ ہمارا یہ ہے کہ اگر ابو بکر صدیق نے فدق کو بطور وراثت نہیں دیا تو کیا جو حصہ انہیں رسول اللہ کی طرف سے ملتا تھا سیدہ کائنات کو، ازواج مطہرات کو، دیگر حضور کے خاندان کو، کیا ابو بکر صدیق نے وہ بھی روک لیا، ان کا خرچ بھی نہیں دیا؟ اور کیا ابو بکر صدیق نے باغ پر خود قبضہ کر لیا؟ خدا کا اپنی خلافت آئی، اب تو ان پر یہ فرض بنتا تھا نا کہ سیدہ زہرا تو دنیا سے وصال فرما گئیں، لیکن ان کی اولاد تو تھی نا۔ اگر وہ سارا سیدہ زہرا کا تھا تو مولا علی شیر خدا پہ بطور حکمران یہ فرض عائد تھا کہ آپ جب بھی آپ کو موقع ملتا، تقریباً 4.5 سال آپ کا دور خلافت ہے، اس کے اندر جتنا لوگوں نے آج اس کو مسئلہ بنا دیا ہے، اگر وہی مسئلہ واقعتاً ہوتا تو حضرت علی کتنی جلدی اس کو حل کرتے۔ اگر لوگوں کے بقول اس وقت وہ تقیہ کر گئے تھے، ان کی طاقت نہیں تھی، تو اپنے دور میں تو چاہیے تھا نا فوراً اس کا کو حل کرتے، واپس لٹا دیتے۔ تو کیا علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہ فدق واپس لٹایا اولاد فاطمہ زہرا کو یا خاندان بنو؟ تو ناظرین، آپ نے اس ملعون کے سوالات ملاحظہ فرمائے، تو اب اس کے جوابات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آپ کی کتاب ابو الفدا کے صفحہ نمبر 201 سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ جلد 1 ہے، اس میں لکھا ہے وَكَانَتْ فَدَقَ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ، فدق کی جاگیر خالصتاً رسول اللہ کی تھی، اور رسول پاک نے اس جاگیر کو اپنی بیٹی کے نام ہبہ کیا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ بحوالہ روضۃ الصفا معارج النبوہ رکن چہارم باب دہم صفحہ 228 جلد اول، فتاوی عزیزی مطبوعہ کراچی، فتاوی عبدالعزیز دہلوی مطبوعہ مجتبائی دہلی۔ یہ معتبر کتابوں کے حوالے سے جناب سیدہ نے اپنے بابا کے دست مبارک کی تحریر پیش کی۔ بسم اللہ۔ اب وہ تحریر سنیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کو تحریر لکھ کے دے رہے ہیں۔ وقفہ محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ وقف کرتا ہے۔ کون؟
बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशम बिन अब्द मनाफ। यानी देखिए ये किस तरह से महकमा माल की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। रसूल नहीं कह रहे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशम बिन अब्द मनाफ वकफा हाज़िहिल करियता अल मालूमा यानी अल फदक। हजरत मोहम्मद वक्फ कर रहे हैं ये गांव, ये बस्ती जो सबको मालूम है, जिसको फदक कहते हैं, मोहम्मद वक्फ कर रहे हैं बेहदूदहा, अपनी पूरी हदूद के साथ, पूरी हदूद के साथ ये बस्ती मोहम्मद वक्फ कर रहे हैं। अला फातिमा ता, फातिमा के ऊपर वक्फ कर रहे हैं। वक्फन मुहर्रमन अला गैरिहा मुअब्बदन अलैहा। हजरत मोहम्मद बाग़े फिदक, ये फिदक की जागीर वक्फ कर रहे हैं अपनी बेटी फातिमा के लिए। वक्फन मुहर्रमन अला गैरिहा, ये ऐसा वक्फ है कि इसके गैर पर हराम है। ये आपकी किताब बोल रही है, बैरूत की छपी हुई है, सीरत हलबिया है, ये अरबी में पढ़ रहा हूं, ये इसका उर्दू तर्जमा है, ये दारुल इशाअत कराची ने छापा है, इसमें सारी बात लिखी है। ये दारुल इशाअत कराची की, इसमें भी यही बात लिखी है, तर्जमा किया है उन्होंने। मैं इस अरबी को पढ़ रहा हूं। जनाब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने तहरीर लिख दी, किताबुन कतबतहु ले फातिमा बेमीरासहा मिन नबीहा। हजरत उमर पूछती है क्या है, तो कहने लगे ये तारीर है जो मैंने फातिमा के लिखी है, उसके अब्बा जान की तरफ से जो मीरास की वो मालिका है, वो मीरास की मैं सनद दे रहा हूं। फकाल मिम्मा, अब हजरत उमर कहने लगे, फकाला मिम्माजा मिम्माजा तुनफिकु अलल मुस्लिमीना वक़द हरबतुकल अरब कमा तरा। सुम्मा अक़ज़ा उमर इब्न अल खत्ताब किताबहु फशक्कहु शक्कतन। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने झपट कर वो वसीका ले लिया, वो दस्तावेज जो हजरत अबू बकर ने लिखी थी वो छीन ली और उसको कहा हजरत अबू बकर को कि कल तुम मुसलमानों के साथ, ये मुसलमानों के फौजों को क्या दोगे? तुम इस तरह से अगर तुमने सखावत की तो हमारी फौजों को कौन राशन देगा, फौजों की जरूरियात कौन पूरा करेगा? ये उन्होंने फौजों का जिक्र किया है। मिम्माजा तुनफिको, कहां से तुम खर्च करोगे? अलल मुस्लिमीन, मुसलमानों के खर्चे कहां से पूरे करोगे? जब तुम्हारे साथ मुसलमान काफिरों की जंगें होंगी, इन जंगों में जंगों के अखराज कहां से पूरे करोगे? कहां से पैसा लाओगे? ये हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो हजरत अबू बकर से कह रहे, हजूर ये मेरी किताब नहीं, ये आपकी किताब है, ये आपका तर्जमा उर्दू का, ये भी इसमें दिया हुआ है, ये साफ लफ्जों में इसमें दिया हुआ है कि जनाब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने जब इनकी वसीका लिख के दे दिया तो उस वक्त हजरत उमर ने लेके उसको फाड़ दिया और ये कहा कि तुम कहां से अदा करोगे फौजों के अखराजात। ये फतहुल बारी है, कदीमी कुतुब खाना, मुकाबिल आराम बाग, जिल्द नंबर 6, सफा नंबर 250। उसमें लिखा है, इन्नमा अक्ता उस्मान फदक अल मरवान, वो ही फदक अपने दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान तीसरे खलीफे ने
اپنے داماد چچا کے بیٹے مروان کو دے دیا. خمس بھی افریقہ کا اور فدق بھی جو محمد کی بیٹی کو مانگنے کے بعد بھی نہ ملا، وہ حضرت عثمان نے اپنے داماد اپنے چچا کے بیٹے مروان بن حکم کو دے دیا. یہ فدق کی کہانی. تو اس کا جو سب سے اہم جواب ہی ہے وہ یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کے لیے اس وقت جو حالات چل رہے تھے ان میں کسی بھی اعتبار سے اس کو واپس لینا ممکن نہیں تھا، اور نہ ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کے لیے ممکن تھا کہ وہ فدق کو واپس لے سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ حق اور باطل کو پہچانا جائے، ظالم اور مظلوم کو پہچانا جائے، اور حق کو غصب کرنے والوں کو پہچانا جائے. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد پر مکے میں قبضہ ہوا اور آپ نے بعد میں اسے طلب نہیں کیا اور ان غاصبوں کو ہمیشہ غاصب ہی رہنا پڑا، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں برابر ہو گئے. اور اگر کوئی اپنا حق نہیں لیتا بعض مشکلات کی وجہ سے، تو یہ چیز کہ جن لوگوں نے قبضہ کیا اس کو آپ اس چیز کے ذریعے سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو ایک موضوع یہ ہے کہ حالات اتنے خراب تھے کہ مولا امیر المومنین کے لیے ممکن نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ یہ حق و باطل کا موضوع وہ زندہ رکھنا چاہتے. تو مومنین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ علامہ صاحب نے بڑا بہترین جواب دیا. اس طرح صحیح حقائق لے کر باطل حقائق کو رد کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. والسلام علیکم.